الہیات سے کیا مراد ہے، ایک مختصر وضاحت۔ امتل جاوید کی جانب سے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ موجودہ ویڈیو کے وسیلے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عملی الہیات سے کیا مراد ہے۔ قبل از آغاز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو ایک منفرد انداز سے سیکھنے والے بن سکیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور پوسٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ آئیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تعارف۔ الہیات کو اکثر علمی، نظریاتی یا روزمرہ زندگی سے دور سمجھا جاتا ہے، لیکن عملی الہیات اس خلا کو پر کرتی ہے۔ یہ الہیات کی وہ شاخ ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایمان اور عقائد کو حقیقی زندگی میں کیسے اپنایا جائے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم جس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری زندگی، خدمت اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ عملی الہیات نظریات کو عمل میں لاتی ہے۔ یہ کلام، روایات اور عقائد کو زندگی کے حقیقی مسائل سے جوڑتی ہے تاکہ ایمان ایک زندہ، مؤثر اور رحم دل تجربہ بنے۔ پہلا، ایمان کا اطلاق۔ عملی الہیات کا بنیادی مقصد ایمان کو روزمرہ زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یہ محض نظریاتی خیالات پر نہیں بلکہ اس بات پر توجہ دیتی ہے کہ فرد اور معاشرہ اپنے عقائد کو کیسے عملی جامہ پہناتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو، خدمت ہو، تعلیم ہو یا دوسروں کے لیے ہمدردی۔ عملی الہیات ایمان کو رہنمائی کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہ ایک ایماندار کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتی ہے، جیسے ایک مسیحی کو دکھ اور تکالیف کے وقت کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا محبت اور عدل و انصاف کو دنیا میں کیسے ظاہر کیا جائے۔ اس طرح عملی الہیات ایمان کو مؤثر اور حقیقی بناتی ہے۔ دوسرا، حقیقی زندگی سے جڑاؤ۔ عملی الہیات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے حقیقی مسائل سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کو دنیا سے الگ نہیں کرتی بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ روحانی عقائد روزمرہ چیلنجز سے کیسے ہم آہنگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ذہنی صحت سے جڑے ہوئے مسائل، خاندانی معاملات، معاشرتی عدل و انصاف اور مالی یا معاشی مشکلات۔ عملی الہیات ایسے قواعد و ضوابط فراہم کرتی ہے جو ان مسائل کا ایمانی، فکری اور ہمدردانہ انداز میں حل تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ یقین دلاتی ہے کہ ایمان کا عمل صرف نظریاتی نہیں بلکہ افراد اور معاشرے کی اصل زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ تیسرا، خدمتی نقطۂ نظر۔ عملی الہیات خدمت گزاری کے شعبے میں بھی رہنمائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ منادی، بشارت انجیل، نوجوانوں کی صلاح کاری، ارشاد اعظم کی تکمیل، قیادت اور شاگردی، ڈسائپلشپ جیسے شعبوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ صرف روایت پر انحصار کرنے کی بجائے یہ مذہبی رہنماؤں اور علماء کرام کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی خدمت پر تنقیدی نگاہ ڈالیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک خدمت گزار شخص عملی الہیات کے ذریعے اپنے علم کو موجودہ دور کے معاشرے میں پنپنے والے رجحانات سے ہم آہنگ کر سکتا ہے یا متنازع موضوعات پر پیغام دینے کے انداز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ عملی الہیات ایک بامقصد، ہمدرد اور مؤثر خدمت کو فروغ دیتی ہے۔ چوتھا، عقیدے اور عمل کے درمیان رابطہ۔ عملی الہیات عقائد، ڈاکٹرین اور عمل کے درمیان ایک رابطہ یا تعلق قائم کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ ہر اس سوال کا جواب دیتی ہے جس کے آخر میں انسان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں۔ ایسے سوالات کا حل دریافت کرنے کے بعد ہی انسان بائبل یا مذہبی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے۔ ایمان صرف درست باتوں کو جاننے کا نام نہیں بلکہ درست عمل بھی اختیار کرنے کا نام ہے۔ جیسے اگر کوئی معافی پر یقین رکھتا ہے تو اسے صلح اور میل ملاپ کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ عملی الہیات نظریاتی سچائیوں کو حقیقی اور اخلاقی عمل میں ڈھالنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس طرح ایمان
इबादत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ज़िंदगी तमाम पहलुओं में ज़ाहिर होता है। पांचवा, गौर फिक्र और तब्दीली के लिए आमादगी। अमली इलाहियात की एक ख़ास खूबी ये है कि ये गौर फिक्र की दावत देती है और ज़रूरत महसूस होने पर अमल में तब्दीली लाने पर जोर देती है। ये लोगों और तजर्बात से सीखने और नई सूरत हाल में रूहुल कुद्स की रहनुमाई को कबूल करने का हौसला देती है। चाहे बात सकाफ़ती तब्दीली की हो, टेक्नोलॉजी की, तरक्की की या नए माशरती मसाइल की, अमली इलाहियात वक्त के तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालती है। ये हमेशा सवाल करती रहती है जैसे कि खुदा कौन है, खुदा आज कैसे काम कर रहा है और हम कैसे खुदा की शख्सियत को मौजूदा दौर के मुताबिक बयान कर सकते हैं। हासिल मुतालिया। मुख्तसरन अमली इलाहियात ईमान और अमल के मिलाप का नाम है। इस बात को यकीनी बनाती है कि इलाहियात किताबों या क्लास तक महदूद न रहे, बल्कि लोगों को ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाने, खिदमत, गौर व फिक्र और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ाव के ज़रिए ईमान को ज़िंदा और मुतहरिक बनाती है। खा आप एक पादरी हों, तालिब इल्म हो या एक आम ईमानदार, अमली इलाहियात आपको दावत देती है कि आप अपने ईमान में शऊर रखें, मोहब्बत का जज्बा इख्तियार करें, हिम्मत और अज़्म और हौसले के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों कारब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से जान सकें कि अमली इलाहियात से क्या मुराद है। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।